لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. ایمان والوں کا، کفر والوں کا، نفاق والوں کا. یوں کہیں ماننے والوں کا، بالکل نہ ماننے والوں کا، اور ماننے کی ایکٹنگ کرنے والوں کا. پھر ان کی مثالیں بیان کی. پھر ایک پورے رکوع میں اللہ جل شانہ نے دین کا تعارف کروایا، عبادت کس کے لیے ہے، اس پہ دلائل دیے، قرآن عظیم الشان کا ذکر کیا، قرآن کریم پہ اٹھنے والے سوالات کا ذکر کر کے اس کے جوابات دیے. پھر اس کے بعد انسان پہ ہونے والے انعامات کا ذکر شروع کیا. تو ایک انعام یہ فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، اس نعمت کا بھی ذکر کیا. پھر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا. گویا اس میں بھی مضمون خلافت کی طرف اشارہ کیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے بنائے گئے. تمہارا مطمع نظر دنیا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس آیت میں خلافت کے مضمون کی طرف اشارہ کیا. دوسرے احسان کو ذکر کرنے کے بعد اب تیسرے احسان کا ذکر ہو رہا ہے. فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس آیت پہ
چند نکات کو اٹھایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرماتے ہیں یہاں جاعل کا لفظ استعمال کیا، خالق کا لفظ استعمال نہیں کیا، انی خالق فی الارض خلیفہ نہیں کہا۔ حالانکہ اوپر جو لفظ ذکر کیا گیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو وہاں خلق کے لفظ کے ساتھ مناسب یہی لفظ تھا کہ خالقن کہتے، لیکن جاعلن کہا۔ حالانکہ قرآن عظیم الشان نے بشر کے لیے اس لفظ کا استعمال دوسری جگہ کیا ہے، انی خالق بشرا من طین۔ ایک نقطہ اٹھایا پھر اس کا جواب دیا کہ منظور اس جگہ بیان بنی آدم کو خلافت دینے کا ہے، اور خلافت کے معنی بغیر دو چیزوں کے موجود نہیں، ایک جسم عنصری کہ عالم خلق سے ہے، اور دوسرے روح آسمانی کے عالم امر سے ہے۔ بس لفظ خالق اس مکان میں مناسب نہ تھا، کہ وہ ایک ایسی ہی چیز پر دلالت کرتا ہے اور دوسرے مقامات جو ہیں وہاں بیان خلافت مقصود نہیں ہے، وہاں محض خلقت ہی مقصود ہے، انی خالق بشرا من طین میں۔ تو وہاں خالق کا لفظ مناسب تھا، یہاں جاعل کا لفظ مناسب ہے، گرچہ مفسرین نے اس کا معنی خالق اور مسیر دونوں کے ساتھ کیا ہے۔ ایک اور نقطہ اٹھاتے ہیں کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ خلیفہ وہ ہے کہ سجادہ نشین کسی شخص کا ہو اور حکایت قولوں اور فعلوں اس کے کی کرے۔ یہاں وہ کون ہے کہ جس کا خلیفہ ہونا قرار دیا۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ محققین کے نزدیک وہ پاک ذات حق تعالی شانہ کی ہے، اور انسان خلیفہ اس کا زمین میں ہے، جیسے کہ بعض آدمیوں کی صراحت کلام الہی سے خلافت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن عظیم الشان میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین پہ، آپ حق کے ساتھ فیصلے کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ خلیفہ جنوں کے ہوئے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کئی ہزار برس زمین میں جن قابض اور متصرف تھے، اور زمین کے منافع کو اپنی حاجتوں میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں اور دوسرے صحابہ مفسرین سے بھی یہ قصہ جنوں کے تصرف کا اور ان کے فتنے اور فساد کا مشہور اور منقول ہے۔
اور حاکم نے بھی اسے صحیح گردانا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ فرماتے ہیں کہ خلافت الہی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پر منحصر ہے یا اس سے آگے بڑھ سکتا ہے، نوع انسانی کے واسطے بھی ثابت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ خلافت الہی منحصر حضرت آدم علیہ السلام پر نہیں بلکہ تمام نوع انسان کے واسطے ثابت ہے، اور اسی واسطے ایسا نہیں کہ تمام نوع بنی آدم کی فاسد ہو جائے اور طریق حق سے باہر نکلے، جیسا کہ خلافت پیغمبر علیہ السلام کی مجموع اس امت میں من حیث المجموع کے واسطے ثابت ہے، اور اسی واسطے اجماع اس امت کا خطا سے محفوظ ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت اس واسطے کہ اس وقت میں انسان کا وجود منحصر انہی کے ذات شریف میں تھا، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد جب لوگ بڑھے تو خلافت اس ایک شخصیت پہ منحصر نہ رہی، لیکن یاد رہے کہ کثرت کے باوجود بھی یہ ضروری نہیں ہے بقول ان کے کہ ہر شخص رتبہ خلافت کو حاصل کرے۔ فرمایا کہ خلیفہ کا لفظ مفرد یہاں واقع ہوا، مشعر اس بات پر ہے ماننا اور ثابت کرنا خلافت کا کہ وہ حقیقت وحدانیہ مشترک تمام افرادوں اس نوع کی میں ہے، اور نہیں تو لفظ جمع کا فرماتے باقی مباحث وہی ہیں جو ہم کسی نہ کسی زمن میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ علامہ صابونی لکھتے ہیں جاعل فی الارض خلیفہ کے نیچے خالق فی الارض ومتخذ فیہا خلیفہ یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، کہ میری خلافت کرے میرے احکام کے نافذ کرنے میں۔ وہو آدم، وہ آدم ہے، او قوما یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجیلا بعد جیل، زمانہ بزمانہ یہ معاملہ چلتا رہے اور خلافت آگے جاتی رہے۔ آگے جا کے فوائد میں لکھتے ہیں قال بعض العلماء فی اخبار اللہ تعالی للملائکۃ عن خلق آدم
واستخلافه في الارض تعلیم لعباده المشاورہ فی امورہم، فرماتے ہیں اس میں تعلیم ہے بندوں کے لیے کہ وہ امور میں مشاورت کریں۔ دوسرا نقطہ بتاتے ہیں الحکمت من جعل آدم علیہ السلام خلیفہ ہی الرحمت بالعباد، لا لافتقار اللہ، وذلك ان العباد لا طاقت لهم على تلقی الاوامر والنواہی من اللہ بلا واسطہ۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس نے زمین پہ اپنا خلیفہ اور نائب بنائے، انسانی ضرورت کو سامنے رکھ کر اور رحمت بالعباد کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے ایک انسان کو خلیفہ بنایا۔ وگرنہ تو علماء فرماتے ہیں خلافت کا لفظ صرف انسان ہی کے لیے استعمال ہوا، جن کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا۔ تو ایک واسطہ ہونا چاہیے تھا تاکہ اللہ جل شانہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی کو انسان تک پہنچایا جا سکے۔ فرمایا فمن رحمتہ ولطفہ واحسانہ، اللہ کے رحمت سے ہے، اس کے مہربانی سے، لطف سے ہے اور احسان سے ہے کیا؟ ارسال الرسل من البشر، انسانوں میں سے اللہ جل شانہ نے رسول بنائے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں آیت کے ضمن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل ہنا بمعنی خالق، خالق کے معنی پر۔ فرماتے ہیں کہ علامہ طبری نے اور ابو روق نے بھی اسے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اور یہاں جو ارض ذکر ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرماتے ہیں کہ ارض سے مکہ مراد ہے، قیل انہا مکہ۔ یا تو اس وجہ سے مراد لیا گیا کہ مکہ وسط الارض ہے، زمین کا مرکز۔ ہمارے استاد صاحب تھے مولانا عبدالصمد صاحب، اللہ جل شانہ ان کو طویل باصحت زندگی نصیب فرمائے۔ بڑی محنت سے ہمیں پڑھاتے تو بڑے بڑے لطائف بھی ہوتے۔
آپ کوئٹہ کے تھے، وہاں کے رہائشی. تو ایک دن سبق میں یہ کہا کہ وہ جو مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ وسط الارض میں ہے، زمین کے درمیان. تو کسی نے سوال اٹھایا کہ وسط الارض میں کیسے ہوگی، کیسے آپ کو پتا ہے، اس قسم کی بات. تو انہوں نے فرمایا دا گز اور دا میدان. کہا جا کے ناپ کے آ جاؤ، پھر بتائیں گے کہ ہے یا نہیں. میں نے کہہ دیا ہے کہ وسط الارض میں ہے. اب اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو فیتہ لو اور جا کے دنیا کو ناپ لو. نہیں نکلا تو پھر آؤ میرے ساتھ بات. اللہ جل شانہ نے کعبہ کو وہاں کیوں رکھا؟ کہ ساری کائنات ایک وقت میں وسط الارض کی طرف متوجہ ہے. اور آج سائنس نے بھی اسے ثابت کیا. باہر کے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا یکون بمعنی فاعل. علامہ قرطبی کہتے ہیں یہ کبھی فاعل کے معنی پر ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی پر ہوتا ہے. فاعل کے معنی پر ہو یخلف من کان قبلہ من الملائکۃ فی الارض او من کان قبلہ من غیر الملائکۃ علی ما روی. ويجوز ان يكون خلیفۃ بمعنی مفعول اے مخلف، کما یقال الذبیحہ بمعنی مفعول. یہ نائب ہے فرشتوں کا اور ان مخلوقات کا جو زمین میں پہلے سے تھے، یا اسے نائب بنایا گیا. خلیفہ سے مراد کون ہے؟ اس پہ بھی انہوں نے کہا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ابن عباس کا قول ہے، اور اہل تاویل کا قول ہے آدم علیہ السلام خلیفہ. فرمایا وہو خلیفۃ اللہ فی امضاء احکامہ و اوامرہ لأنہ اول رسول فی الارض. اللہ کی زمین میں وہ پہلے رسول ہیں، یا اللہ کے زمین کی طرف وہ پہلے رسول ہیں. لأنہ اول رسول الی الارض. فرماتے کما فی حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ نبیا کان مرسلا قال نعم الحدیث. ویقال لمن كان رسولا ولم يكن في الارض احد. فيقال كان رسولا الى ولده. سوال تھا نا کہ آدم کس کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے؟ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں. فرمایا اپنے بیٹے کی طرف. وَكَانُوا 40 وَلَدًا فِي 20 بَطْنًا فِي كُلِّ بَطْنٍ ذَكَرٌ وَأُنثىٰ. 40 اولادیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی. 20 دفعہ حضرت اما حوا کو حمل ہوا، ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے. پھر ان کی اولادیں ہوئیں یہاں تک کہ بڑھ گئے. اللہ جل شانہ نے اسے ذکر کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. پھر کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ تَحْرِيمَ الْمَيْتَ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَعَاشَ 930 سنة. فرمایا 930 سال آپ زندہ رہے. اور ایک روایت میں وحی بن منبہ کی کہ آپ 1000 سال زندہ رہے. خلیفہ کے معاملات میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں هذه الآیت اصل فی نصب الامام و خلیفہ. امام مقرر کرنے، خلیفہ مقرر کرنے میں یہ آیت اصل ہے. فرمایا ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامت ولا بین الائمہ. امت میں بھی کوئی اختلاف نہیں اور ائمہ میں بھی کوئی اختلاف نہیں. خلافت کا تذکرہ اور بھی جا بجا قرآن میں ہوا ہے، جیسے ہم نے پڑھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. دوسری جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ اللہ جل شانہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا معنی کیا ہے؟ يَجْعَلُ مِنْهُمْ خُلَفَاءَ. فرمایا وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ رضوان اللہ علیہم اجمعین. بعد اختلاف وقع بین المہاجرین والانصار فی سقیفہ بنی ساعدہ فی التعیین حتی قالت الانصار من الامیر ومنکم امیر. اس پہ بحث ہے، وہ پڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے کیا کوئی اختلاف موجود ہے، اور آپ خلیفہ اول بلا فصل کیسے بنے؟ کیا یہ معقول ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وفات کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب چننے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے رہے، مشاورت کرتے رہے. جب تک خلافت کا فیصلہ نہیں ہوا تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا. یہ اتنا اہم امر. ایک روایت میں 2 دن گزر گئے. جب خلافت کا معاملہ حل ہوا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کے بعد اس معاملے کو سنبھالا گیا.
مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ یہ فعیل کے وزن پر ہے اور اس کی جمع خلفاء آتا ہے. اس میں جو تا ہے فرماتے ہیں یہ مبالغہ کے لیے اور اس کا معنی ہے نائب. اسی نقطے کو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اللہ تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، اس کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہر وقت ہے، خود ہے، تو پھر خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، بندوں کو واسطے کی ضرورت تھی. اس کی طرف شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا. فی ظلال القرآن میں سید قطب کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے زمام الارض کو حضرت آدم کے حوالے کر دیا. پہلے آدم کو پیدا کیا اور اپنی اس جدید تخلیق کو ساری زمین حوالے کر دی، اس کا زمام حوالے کیا. انوار التبیان فی اسرار القرآن میں مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم. اذ هو خلیفۃ اللہ فی الارض والمعنی انی جاعل فی الارض قوما یخلف بعضهم بعض. کیا مراد اس سے یہ ہے کہ میں قوم کو بھیجتا ہوں، بناتا ہوں جو بعض کے خلیفہ بنتے جائیں گے. تو اللہ نے اسے تو علم دیا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، تو پھر کیا باقیوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا ولعلہ تعالی علمهم ایضا، اللہ انہیں بھی علم دے. دیگر علماء نے بھی اس پہ بحث کی. اب اگر کہیں انی جاعل فی الارض قوما یخلف بعضهم بعضا، کہ میں قوم بھیج رہا ہوں جو بعض کے خلیفے ہوں گے، علماء نے اس میں تقسیم کی. ایک خلف لام کے فتحے کے ساتھ آتا ہے اور ایک خلف لام کے سکون کے ساتھ آتا ہے. خلف کا معنی ہے اچھا نائب اور خلف کا معنی ہے برا نائب. اولاد کسی بھی آدمی کی ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے نائب ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر اولاد جو ہے اچھی نائب ہو، برے نائبین بھی ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن نائب اچھا اولاد میں نہیں ملا. اسے نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ میرے بچے آ جاؤ ہمارے ساتھ، اس کشتی میں بیٹھو اور اپنے آپ کو محفوظ کرو. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں کے ساتھ مت جاؤ. اس نے کیا کہا؟
سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا آئے گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن تو بچ نہیں سکتا ہے اللہ جل شانہ کے امر سے۔ تو پہاڑ کی چوٹی نہیں، 2 پہاڑ اور کھڑے کر کے اس پہ چڑھ جا، پھر بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ نہیں مانے۔ اس مکالمے میں اللہ فرماتے ہیں فحال بینہما الموج، بیچ میں اللہ نے اپنا فیصلہ پھینک دیا۔ فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، غرق ہو گیا وہ، مانا نہیں تو برا نائب تھا اولاد۔ اب یاد رہے کہ اس مضمون کو سامنے رکھ کر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ کوئی بھی بن سکتا تھا، مگر وہ آدمی خلیفہ نہیں بن سکتا جو باغی ہو جائے۔ ہم اور آپ سمجھیں، ہندوستان کی جو بادشاہیاں ہمارے سامنے گزری ہیں مغلوں کی، تو اگر کسی بادشاہ کا، آج بھی بادشاہیاں ہیں عرب میں، تو وہاں کوئی اولاد اگر اٹھ کر، ولی عہد اگر اٹھ کر، پیچھے آنے والا امکانی بادشاہ اگر اٹھ کر اپنے ہی بادشاہ کے خلاف بغاوت کر، تو کیا بادشاہ اسے خلیفہ بنانے کی طرف جائے گا یا فیصلہ کرے گا؟ نہیں۔ اب اصل بادشاہ تو موجود ہے اللہ جل شانہ، خلیفہ کون بنے گا؟ جو اللہ کا باغی نہ ہو۔ جو اس کا باغی ہوگا اسے خلافت نہیں ملے گی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اسے خلافت نہیں ملتی تو اللہ باغیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا؟ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی بادشاہی میں کوئی آدمی بغاوت کرتا ہے تو اسے کچل دیا جاتا ہے، اس بغاوت کو کچلا جاتا ہے، اس آدمی کو قتل کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے فیصلہ کیا لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اللہ نے انہیں مہلت دی کہ جاؤ تم اپنی زندگی گزارو، ایک وقت آئے گا پھر بات کریں۔ اب سمجھیے نکتے کو کہ جو آدمی اپنے آپ کو بادشاہ کے ہوتے ہوئے خود حاکم مانے وہ باغی ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ خود حاکم موجود ہے، اس نے خلیفہ بنانا ہے اسے جو اللہ کو حاکم مطلق مانتا، وہی خلافت کا حقدار ہے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، کئی وجوہات ہیں اس کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوتے ہوئے انہیں نمازیں پڑھائیں اسے، یعنی مصلی رسول ابوبکر کے حوالے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور حضور باہر نہیں جا سکتے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دیجئے فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، وہ لوگوں کو نماز پڑھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے انہیں کہا کہ اِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ، وہ بڑا نرم دل آدمی ہے، اگر اسے پتا چلے گا کہ حضور نماز پڑھانے بھی نہیں آ سکتے وہ خود بے حال ہو جائے گا۔ وہ نرم دل ہے،
یوں کہہ دیں کہ محبت رسول میں اس کا دل بڑا کمزور ہے، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، لہذا آپ کسی اور کو کہہ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھو۔ وہاں پیغام پہنچا تو ابو بکر صدیق نے خود عذر کیے کہ مجھ سے نہیں ہو، حضور تو بیمار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ فرمایا اور ابو بکر صدیق کو آگے کروایا۔ ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائی۔ ایک تو یہ، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے 9 ہجری کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر ابو بکر صدیق کو بنایا، حالانکہ اس حج میں اور صحابہ بھی موجود تھے، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس اس میں موجود تھے، حضور نہیں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروانا کہ وہاں جا کے اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی ننگا طواف کرے گا۔ یہ اعلانات انہوں نے کروایا، یعنی وہ موجود تھے۔ پھر بھی خلیفہ، پھر بھی جو حج کی امارت تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے کل ایک روایت پڑھی کہ اللہ جل شانہ نے میرے لیے 2 وزیر زمین میں اور 2 وزیر آسمان میں مقرر کیے ہیں، 2 آسمانی وزیر جبریل اور میکائیل ہیں اور 2 زمینی وزیر ابو بکر اور عمر۔ یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے کہ جب 10 مبشرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دے رہے تھے، سب سے پہلے خوشخبری ابو بکر صدیق کو۔ یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی محفل میں بیٹھتے اپنے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھاتے تھے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق محفل میں بیٹھے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مشورہ ابو بکر صدیق سے لیتے تھے۔ یعنی 20 دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ میں ایک نئی جہت سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سسر تھے، 2 داماد، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما، دونوں حضور کے سسر، اور حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما، دونوں حضور کے داماد۔ اب ہم مسئلہ کو دیکھیں تو سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے اور داماد بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی محفل میں اگر آپ کا سسر بھی موجود ہے اور آپ کا داماد بھی موجود ہے تو آپ پہ بھی لازم ہے اور آپ کے داماد پہ بھی کہ آپ کے سسر کا احترام کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو حضور نے یہ اعلان نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرا خلیفہ ہے، لیکن قرائن و شواہد سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، ابو بکر صدیق یا عمر، کیونکہ جب حضور گئے تو 2 سسر پیچھے چھوڑ کے گئے، 2 داماد پیچھے چھوڑ کے گئے، جو قریبی صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور جن میں امکان تھا، جس کے حوالے سے اختلاف رائے بھی آتا ہے روافض کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو سسر موجود ہونے کی وجہ سے دو دامادوں کا تو حق نہیں بنتا تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، لہذا ان میں سے چننا تھا، اور ان دو میں سے ایک نے اپنا اختیار خود دے دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا حالات بنا۔ اب حضرت عمر بھی ابتدائی وقت میں ایسے ہی، انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی نے میرے سامنے کہا کہ حضور وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا، میرے سامنے نہیں کیا۔ ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اور پھر اعلان کیا لا ان محمدا قد مات، حضور وفات پا گئے۔ پھر حضرت عمر نے دوسری بات نہیں، اس سے پہلے حضور حضرت ابوبکر صدیق باہر گئے ہوئے تھے، حالات تبھی ہوئے اس قسم کے، ابوبکر صدیق باہر سے آئے اور گھر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے بوسہ لیا اور پھر باہر تشریف لائے، پھر اعلان کیا۔ اتنے میں کیا ہوا جو یہاں قرطبی نے بھی ذکر کیا ہے، کہ اختلاف اٹھا کہ کون نائب بنے گا، کون خلیفہ بنے گا۔ فرمایا اجمعت الصحابہ علی تقدیم الصدیق بعد اختلاف وقع بین المہاجرین والانصار فی سقیفہ بنی ساعدہ فی التعین۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اختلاف شروع ہو گیا، ایک قبیلے نے کہا امیر ہم میں سے ہو، دوسرے قبیلے نے کہا امیر ہم میں سے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا تو ابوبکر صدیق وہاں تشریف لے گئے، انہیں خاموش کروانے اور ان سے اس قسم کے جھگڑے میں نہ پڑنے کے حوالے سے۔ وہاں یہ نزاع چل رہا تھا، حضرت عمر نے آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھاما اور فرمایا یہ ہمارا خلیفہ ہے اور میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ وہ جو جھگڑنے والے گروہ تھے وہ بھی آئے، انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر، اور وہیں سے بیعتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے، مدینہ میں بیعت شروع ہو گئی، سارے لوگوں نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے اپنا حق خود ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ڈالا، ان کے سامنے وہ ساری چیزیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مصلی پہ آگے ہونے کے لیے کیسے ارشاد فرمایا تھا۔ پھر وہ اس قبیلے نے کیا، فرماتے ہیں فرجعوا واطاعوا، قریش
پھر ایک مسئلہ تھا کہ قریش ہی میں سے امیر ہونا چاہیے، اس میں بھی بحث ہے۔ باہر کیف میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ 2 سسروں اور 2 دامادوں میں سے پہلا حق ابوبکر صدیق کا تھا۔ ابوبکر صدیق جب جا رہے تھے، وفات پا رہے تھے، تو ابوبکر صدیق نے وصیت کی اور حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، کیونکہ اب 1 سسر اور 2 داماد پیچھے تھے، تو ظاہر ہے 2 دامادوں اور 1 سسر میں سسر متعین ہے، تو انہوں نے وصیت کی۔ پھر جب حضرت عمر جا رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی وصیت نہیں کی کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ انہوں نے کچھ ایک روایت میں کچھ نام بتائے کہ آپس میں مشورہ کر لو، 2 داماد لیتے ہیں، کہا تو نہیں اس طرح جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں، اس طرح کہا نہیں کیا کہ 2 سسر ہیں 2 داماد ہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ 2 سسروں میں سے پہلے 1 سسر کو جو بڑے درجے کا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ایمان لانے والا، اسلام لانے والا، اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کرنے والا تھا۔ حضرت عمر چونکہ بعد میں اسلام لائے، وہ قدیم الاسلام تھے، حضرت عمر نے اپنا حق ان کے حوالے کیا، انہوں نے جاتے ہوئے ان کی وصیت فرمائی۔ حضرت عمر نے وفات ہوتے ہوئے کسی کی وصیت نہیں کی، مشورہ ہوا، اور مشورے میں شورا میں فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوں گے، اور اس شورا کا ایک رکن خود حضرت علی بھی تھے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی؟ حافظ ایک سوال کو اٹھاتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت علی نے، یہ صحیح ہے کہ حضرت علی نے فوراً بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت علی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے اس مشورے میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانا، ان کا اعتراض یہ تھا کہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں ہوا۔ چونکہ آپ تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر حضرت علی کو بتایا، اور سقیفہ بنو ساعدہ میں اس قسم کا جھگڑا چل رہا تھا، اور اس قسم کے حالات میں خلافت مجھے، بیعت میرے ہاتھ پہ ہوئی اور خلافت مجھے ملی۔ اس ساری بات سمجھانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح ہے، وَأَنْتَ أَحَقُّ، آپ اس کے حقدار۔ اور پھر حضرت علی ان کے ساتھ چل کے آئے اور مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری عمر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت نہیں مانی، یہ ویسے ہی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور نہیں تھے، نہ اپنی بات کو چھپاتے تھے۔ جب اختلاف تھا تو بیعت نہیں کی، 2-4 دن۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات سمجھائی تو سمجھ گئے، سمجھ جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی حقدار ہیں، پھر بیعت کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نہ صرف نمازیں پڑھتے رہے بلکہ ان کی امارت و خلافت میں کام کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو منگل کے دن مغرب اور عشاء کے مابین وفات پائے۔ آپ کی کل عمر 63 برس تھی۔ بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، آپ نے بہت کارہائے نمایاں کیے۔ آج بھی مستشرقین یورپ کے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک عمر اور ہوتا تو دنیا پلٹ جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ذی الحج کو یہ شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ تیئیس ہجری میں جس دھاری دار خنجر سے حملہ کیا گیا تھا، فرماتے تقریباً وہ 13 آدمیوں کو لگا تھا، جس میں 7 آدمی شہید ہوئے، بعض نے 9 تعداد بتائی۔ ابو لؤلؤ جو تھا اس نے حملہ کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت کی گئی، آپ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو 35 ہجری بروز جمعہ وفات پائے۔ آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دی۔ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اسے آپ کے سامنے رکھا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہادت کا واقعہ ہوا، اس سے ایک اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شام میں تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے گھیراؤ کا بہت سا وقت ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی آئی، آپ کی اونٹنی پہ بھی حملہ کیا گیا۔ قصہ حقیقت میں یہ ہے کہ حضرت علی 2 دفعہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، یہ جو شر پسند ہیں یہ مٹھی بھر ہیں، میں ان کو صاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان نے فرمایا میری وجہ سے حرم مدینہ میں کسی کو خون نہیں بہنا چاہیے۔ وہاں شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا یا انہیں کسی نے غلط اطلاع پہنچائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قید میں ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، نظر بند ہیں، گھر میں بند کیا ہوا ہے، کھانا پانی کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، اور پیچھے جو لوگ ہیں، ظاہر پیچھے سب سے بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب کے مطمع نظر تھے، تو وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ اطلاع انہیں دی۔ حالانکہ حضرت عمر حضرت عثمان جب موجود ہیں تو خلیفہ زندہ ہے، اور زندہ خلیفہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور اجازت وہ دے نہیں رہے ہیں، تو حضرت علی کیا کر سکتا؟ لیکن وہاں یہ محسوس کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت حوالے نہیں کر رہے تھے، اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی، باہر گئے، وہ معاملہ ختم ہوا، لیکن یہ غلط فہمی یا جو غلط اطلاعات تھی وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت شروع کی، وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور وہاں بیعت شروع ہو گئی، تو ایک اختلاف پڑ گیا اور جو بات تک چلتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی 6 مہینے تقریباً، 1-2-4 دن کم ہوں گے، 6 مہینے تقریباً یہ خلافت رہی ان کے پاس۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کری، تو گویا اتفاق ہو گیا، جو اختلاف تھا وہ ختم ہوا۔ بعد میں جو خلفاء آتے رہے اس کے حوالے سے میں صرف آپ کے سامنے ان کے نام رکھتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا، کیونکہ ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب خلفاء راشدین کا دور گزر چکا ہے۔ جو ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سالہ دور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری ہوئی دمشق میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک امیر رہے، خلیفہ کے عہدے پہ قائم رہے۔ جس میں 4 سال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بھی رہے۔ یزید بن معاویہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے ان کو اپنے دور میں ولی عہد مقرر کیا تھا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر بعد میں بڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ جو بجائے خود ایک پورا مبحث۔ مناسب مقام پہ ہم انشاءاللہ العزیز اگر موقع ملا تو اس پر بحث کریں گے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہوئے صرف ان ناموں کی طرف جاتے ہیں کہ جو اس منصب پہ فائز ہوئے۔ یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، یعنی یزید کا بیٹا، اس کا نام بھی معاویہ تھا،
اس کی خلافت کا دور تھا، پھر مروان بن حکم کی خلافت کا دور تھا، پھر عبد الملک بن مروان کی خلافت کا دور تھا، اس میں مدت خلافت ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر خلافت ہے ولید بن عبد الملک کی، پھر خلافت ہے سلیمان بن عبد الملک کی، پھر خلافت ہے عمر بن عبد العزیز کی رحمت اللہ علیہ، پھر خلافت ہے یزید بن عبد الملک کی، پھر خلافت ہے ولید بن یزید بن عبد الملک کی، پھر خلافت ہے یزید بن ولید بن عبد الملک کی، پھر خلافت ہے ابراہیم بن ولید کی، پھر خلافت ہے مروان بن محمد کی، پھر خلافت ہے ابو جعفر المنصور کی، پھر خلافت ہے محمد المہدی کی، پھر خلافت ہے موسیٰ الہادی کی، پھر خلافت ہے ہارون الرشید کی، پھر خلافت ہے محمد امین کی، امین و مامون جو دو ہارون الرشید کے بیٹے تھے، پھر خلافت ہے عبداللہ المامون کی، پھر خلافت ہے ابو اسحاق ابراہیم المعتصم کی، پھر خلافت ہے ہارون واثق باللہ کی۔ یہ ہم اس زمن میں ذکر کر رہے ہیں جو اس کے بعد بادشاہیاں اور سلسلہ چلتا رہا۔ پھر خلافت ہے جعفر المتوکل کی، پھر خلافت ہے محمد منتصر باللہ کی، پھر خلافت ہے احمد مستعین باللہ کی، پھر خلافت ہے ابو عبداللہ محمد معتز باللہ کی بن متوکل، پھر خلافت ہے جعفر کی مہتدی باللہ، پھر خلافت ہے ابو القاسم کی احمد معتمد علی اللہ، پھر خلافت ہے ابو العباس احمد کی معتضد باللہ، پھر خلافت ہے ابو الفضل جعفر کی مقتدر باللہ، پھر خلافت ہے عبداللہ بن عبد المعتز عبد المعتز، المرتضی باللہ، پھر خلافت ہے محمد القاہر باللہ کی، پھر خلافت ہے ابو العباس احمد راضی باللہ کی، پھر خلافت ہے ابراہیم متقی باللہ کی، پھر خلافت ہے عبداللہ المستکفی باللہ کی، پھر خلافت ہے ابو الفضل مطیع اللہ بن مقتدر کی، پھر خلافت ہے ابو بکر عبد الکریم کی، پھر خلافت ہے ابو العباس احمد قادر باللہ کی، پھر خلافت ہے ابو جعفر عبداللہ القائم بامر اللہ کی، پھر خلافت ہے ابو القاسم المقتدی بامر اللہ کی، پھر خلافت ہے مستظہر باللہ کی، پھر خلافت ہے ابو منصور فضل مسترشد باللہ کی، پھر خلافت ہے ابو منصور جعفر الراشد باللہ کی، پھر خلافت ہے ابو عبداللہ محمد المقتفی لامر اللہ کی، پھر خلافت ہے ابو المظفر یوسف المستنجد باللہ، پھر خلافت ہے المستضی بنور اللہ بن المستنجد باللہ، پھر خلافت ہے ابو العباس کی احمد الناصر الدین باللہ،
چاہیے تھا ناصر لدین اللہ. خلافت پھر ہے ظاہر بامر اللہ بن الناصر. پھر خلافت ہے معتصم باللہ کی، پھر مستنصر باللہ کی، پھر حاکم بامر اللہ کی، پھر مستکفی باللہ کی، پھر الحاکم بامر اللہ احمد بن مستکفی باللہ کی، پھر خلافت ہے معتضد باللہ کی، پھر خلافت متوکل علی اللہ کی، پھر خلافت المستعین باللہ کی. نسبتیں ان کی سب کی اچھی اچھی ہیں، لیکن پتہ نہیں اس پہ عمل کتنا ہوا ہے. پھر خلافت معتضد باللہ کی، پھر خلافت مستکفی باللہ کی. مستکفی باللہ جو آخری ہیں، ان کا اصل پورا نام ہے ابو الربیع بن متوکل علی اللہ، ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر بن سلیمان بن احمد العباسی. یہ دور جو ہے 845 ہجری کا دور ہے. اس کے بعد پھر یعنی حکمران. تیسرا رعایا یعنی عوام. چوتھا زمین سے عرض کہتے ہیں. دستور جو ہے جسے ہم آئین اور قانون اور ہر ادارہ اور محکمہ اس کے مطابق چلے گا. تیسرا حکمرانی شقیں، وہ شقیں جو حکمرانوں اور ان سے متعلق محکموں پر لاگو ہوں گی. چوتھا شہری قوانین، وہ شقیں جو شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق ہوں گی. پانچواں فلاحی قوانین، وہ شقیں جو تعلیم، صحت اور عوامی مفاد سے متعلق ہوں گی. چھٹا خارجی قوانین، وہ شقیں جو خلافت اسلامیہ اسلامی مملکت کی حکومت کو دوسرے ملکوں سے تعلق کو متعین کریں گے. دوسرا نکتہ ہے عوام رعایا. اس میں عام طور پر 3 طبقے ہوتے ہیں کسی اسلامی ریاست میں: مسلمان شہری، ذمی جو غیر مسلم شہری تھے، اور تیسرا مستأمن غیر مسلم غیر شہری. تو جو ذمی غیر مسلم شہری تھے ان میں کچھ تھے اہل کتاب اور کچھ مرتدین کی اولادیں تھیں، کچھ مشرک تھے جیسے ہندو وغیرہ. مستأمن کسے کہتے ہیں؟ جو پکا شہری تو نہ ہو لیکن وقتی شہری ہو، تو اس کی حرکات پہ نظر رکھی جائے گی. اس میں ایک نکتے کی بات ہے کہ ذمی وہ غیر مسلم جو مستقل اسلامی ریاست میں اس کے قوانین کے مطابق رہے اور جزیہ بھی دے. جزیہ تمام تندرست عاقل بالغ نوجوان کفار پر لازم ہوتا تھا. مستأمن وہ غیر مسلم شہری جو عارضی وقت کے لیے ٹھہرے، 1 سال سے کے لیے یا اس سے بھی کم زیادہ کے لیے لیکن اجازت کے ساتھ. تیسرا ہے زمین عرض. زمین کے دو قسمیں ہیں: قبضہ کی ہوئی زمین، طے شدہ زمین. قبضہ کی ہوئی زمین کے لیے 2 اس کی شقیں: خارجی زمین ہے، ایک زمین فے. خارجی زمین کی پھر 2 شقیں ہیں: ایک معاہدے سے قبضہ کی گئی ہو، دوسرا جنگ کے ذریعے قبضہ کی گئی. زمین فے کیا ہے؟ جہاں سے دشمن بھاگ گیا اور زمین رہ گئی. طے شدہ زمین اس کے بارے میں ہے، اس کے اندر 2 زمینیں 2 قسمیں: ایک عشری زمین ہے، ایک اصلی زمین. اصلی زمین جہاں اسلامی ریاست قائم ہونی
اور عشری جہاں پر لوگوں نے اسلام قبول کیے، خود اسلام قبول کیے۔ اب ان دونوں کے ضمن میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک انفرادی ملک ہے، ہر آدمی کا اپنا ذاتی ملک، جیسے فلاں زمین میری ہے اور فلاں جگہ میری ہے، فلاں گھر میرا ہے۔ دوسرا ہے عوامی ملک، جیسے تیل، گیس، سڑکیں، یہ کسی آدمی کی ذاتی ملک نہیں ہوتی۔ تیسرے ریاستی ملک، جیسے اسکول، ہسپتال، ادارے وغیرہ۔ اب چوتھی چیز ہے خلیفہ۔ خلیفہ کے ذمے کے ذیل میں 5 چیزیں آتی ہیں۔ القضاء، یعنی قاضی عام، ذاتی مسائل کو حل کرنے والا، اور قاضی محتسب، عوامی مسائل کو حل کرنے والا، اور قاضی مطالب، حکمران اور عوام سے متعلق مسائل کو حل کرنے والا۔ 3 قسم کے قاضی۔ انتظامی ادارے، یہ دوسری شق۔ انتظامی ادارے یعنی خلیفہ جو ہے وہ والیوں کو خود نامزد کرتا ہے، اور سنت یہ ہے کہ جو علاقہ فتح کرے اسی کو وہاں کا والی بنا دیا جائے۔ تیسرا ہے ولایت، والی کے پاس تمام اختیار خلیفہ جیسے ہوں گے، سوائے زکوٰۃ اور جیش کے، جو خلیفہ کے نائب خود لیں گے۔ 5واں ہے جیش، فوج یعنی لشکر۔ خلیفہ جو خود فوج جیش کا امیر ہوتا ہے۔ اس زمن میں اگر دیکھیں تو صدارتی نظام جو ہے اس دوسرے نظام سے زیادہ قریب بنتا ہے، شدید نظام۔ بہرکیف نمبر 1 اس میں جنگ کا ادارہ، نمبر 2 وزارت داخلہ، نمبر 3 وزارت خارجہ۔ اس کا فوج کے ساتھ بہت گہرا ربط و تعلق ہوتا ہے۔ تیسرا، 5ویں چیز ہے معاون، تفویض و تنفیذ کے لیے۔ معاون کے تمام اختیارات خلیفہ جیسے ہوں گے، ہر عمل کی رپورٹ خلیفہ کو بھیجنا ضروری ہے۔ یہ وہ مختصر سا نقشہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ اکبر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بھیج رہا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ ہم نے اس کی ساری تفصیل پڑھ لی ہے۔ خلافت راشدہ کا جو سنہرا دور ہے اس کے بارے میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا جب آپ بیمار تھے آخری دور میں اور وفات پا رہے تھے؟ تو لاہور غالباً میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں ڈاکٹر الہی بخش، ان کو بلائے گئے علاج کے لیے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ جو ٹی بی کے امراض کے مریض ماہر تھے، انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ آخری وقت میں قائد اعظم جب تھوڑا بھی بولتے تھے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی تھی، تو ڈاکٹروں نے پابندی لگائی کہ آپ بولیں نہیں۔ تو پھر محسوس کیا کہ قائد کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ پابندی ہے تو بولنا چاہتے بھی ہیں تو چپ بھی کر جاتے ہیں، تو ان کے اندر ایک اندرونی کشمکش، ڈاکٹروں نے سمجھا کہ زیادہ نقصان نہ دے گا، تو ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بولیے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جو فرمایا وہ کیا تھا؟ فرماتے تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلے اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا،
میرا ایمان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہی ملے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آج تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور کہا تجھے کتاب سے ملتی نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب تو پڑھتا ہے لیکن صاحب کتاب نہیں. قرآن تو اصول دیتا ہے. تجھے کتاب سے ملتی نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. جو آج کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ مسلمان کمزور ہیں، مار کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جگہ جگہ برما میں آپ نے دیکھا مسلمانوں کا کیا حال ہوا، کشمیر میں کیا حال ہے، فلسطین میں کیا حال ہے، دنیا بھر میں. کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ایک عارف کہتے ہیں، ایک سلطان فریدی ایک آدمی ہے، بہت اچھے شاعر ہیں، انہوں نے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. الطاف حسین حالی کا ایک قول تھا، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی سن سن کے سر دھنیں گے قال اہل حال تیرا. فرماتے ہیں وہ کہ سلطان فریدی خالق نے مخلوق پہ احکام اتارے، لازم ہے کہ عالم کسی امی کو پکارے. مالی بھی ہے معمور کہ پودوں کو نکھارے، شاداب نہیں کیوں تیرا خطہ زرخیز. معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اے خواب گراں از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. کہتا ہے بیدار ہو بیدار ہو، کس خواب میں گیا ہوا ہے. پھر نفس کو ایمان کی بھٹی سے گزارو، مدت سے تیرے ذمے ہے جو فرض اتارو، جو قرض اتارو. خالق سے محبت کرو ابلیس کو مارو، زیبا نہیں ایمان کی تجدید سے پرہیز. معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. ہے مجلس اقوام میں یہ کیا تیرا کردار، جانا پڑا ہر دم تجھے سوئے رسن و دار. مغرب نے تجھے کر دیا پر کرب سے دو چار، مشرق کو مصائب کا ہے پیمانہ، مشرق کو مصائب کا ہے پیمانہ جو لبریز. معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اے خواب گراں از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. گھل مل گئیں اشرار سے اغیار کی راہیں، مانگے جو صنم خانے میں ایمان پناہیں. کعبے پہ اٹھیں کیوں نہ وہ دزدیدہ نگاہیں،
پروردہ افرنگ ہے شیریں ہے کہ پرویز، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، آنکھوں پہ تیری پردہ ہے یہ پردہ اٹھا لے، قوموں کی نگاہوں میں مقام اپنا بنا لے، آگے جو بڑے تجھ سے ہیں اب ان کو تو جالے، اٹھتے نہیں اس دور میں کیوں تیرے قدم تیز، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ کہتے ہیں کہ اقبال سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال ہی کہتے ہیں کہ میراث میں آتی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ ہاں جی آگے بڑھتے ہیں، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم، آدم کے لیے، آدم کے لیے، علماء فرماتے ہیں یہ لآدم سے معنی الی آدم، سجود کیا ہے؟ الانحناء، عاجزی کرنا، لمن يسجد له والتعظیم وهو لغة التذلل والخضوع۔ اصطلاح میں کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض، ساوی نے لکھا ہے زمین پہ اپنے ماتھے کو رکھنا۔ شیطان ابلیس جو ہے یہ ابلاس سے مشتق ہے، ایاس کے معنی پر ہے، یعنی مایوسی کے معنی پر، وہ اللہ جل شانہ کی رحمت سے مایوس۔ جب اللہ جل شانہ نے آدم کو بنایا، آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد اسے علم عطا کیا، اس درجے پہ پہنچایا، تو فرشتوں کو حکم تو اس پہ بحث ہے کہ سجدہ آدم کی طرف تھا یا آدم کے لیے تھا، دونوں اقوال موجود ہیں۔ غالب قول یہی ہے کہ آدم کی طرف سجدہ تھا، سجدہ اللہ کے لیے تھا، لیکن اگر یوں مان بھی لیا جائے کہ سجدہ آدم کے لیے تھا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کیسے؟ ایک قول ہے اس میں، عبادت اللہ جل شانہ کا اپنا حق، اور اگر اللہ جل شانہ عارضی طور پر اسے کسی کے لیے منتقل کر دے تو اس میں کیا حق ہے؟ گرچہ میں عرض کیا کہ جمہور کا یہ قول نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا، جو شیطان نے جواب دیا ہے نا، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سے سوال کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس امرتک، حالانکہ میں نے تو حکم بھی کیا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں کیوں اسے سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو ایک بادشاہ کا قصہ ہے، ایک بادشاہ کے پاس اپنا ایک خادم تھا اور وزیر بھی تھے، تو بادشاہ کو اس خادم سے بڑی محبت تھی، سیدھا سادہ سا تھا، اور محبت اس کے ساتھ زیادہ تھی، اور جگہ جگہ بادشاہ اس کا اظہار بھی کرتا تھا، تو وزیروں پہ ذرا بوجھ پڑتا کیا، خادم ہے، نوکر ہے، اسے بڑی اہمیت دیتا ہے، غلام ہے، اور ہمیں نہیں دیتا۔ ایک دن وزیروں نے بادشاہ سے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پائیں تو کچھ پوچھیں، کچھ عرض کرے، کہا کہ کرو، کہ آپ ہم سے زیادہ اسے اہمیت دیتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے رہتے ہیں، تعریفیں کرتے رہتے ہیں، آپ اسے بہت زیادہ متاثر ہیں، وجہ کیا ہے؟ نے کہا کہ اس پہ امتحان کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اگلے دن بادشاہ نے برتن منگوائے شیشے کے، محل وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، نوکر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا کہ جو بڑا وزیر تھا، تو اسے کہا کہ صاحب آپ آؤ، اور سامنے برتن پڑے ہوئے ہیں اس ہمارے اس بادشاہی محل میں جہاں ان کا نظام چلتا تھا، اس میں ان برتنوں کو توڑ دو۔ تو وزیر نے کہا اچھا، میں آپ کے اتنے محترم مقام کی توہین کروں گا؟ میں ایسے نہیں کر سکتا۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ وزیر نے اور وزیروں نے جب دیکھا کہ پہلے وزیر نے تو زبردست بات کی ہے کہ یہ تو بادشاہ کے محل کی اور اس محفل کی، بادشاہ کی محفل کی توہین ہے کہ ہم برتن اٹھائیں شیشے کے اور توڑ دیں، تو اوروں نے بھی یہی بہانہ لگایا کہ جی ہم نہیں کر سکتے، یہ آپ کے اس محفل کی بے ادبی ہے، بے احترامی ہے۔ بادشاہ نے اس خادم کو بلایا کہ ادھر آؤ، یہ برتن توڑ دو۔ اس نے برتن اٹھائے اور دے مارے زمین پہ، سارے برتن ٹوٹ گئے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ سارے وزیر غصہ تھے کہ اس نے کیا بیوقوف نے کر دیا، اسے ادب نہیں ہے، اسے احترام نہیں ہے، بادشاہ کی محفل میں ایسا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ان سب لوگوں کو اس مقام کا زیادہ احترام ہے، لیکن مجھے آپ کے حکم کا زیادہ احترام ہے۔ یہ مقام کیا ہے؟ مقام تو 100 اور بن جائیں گی جہاں آپ کا حکم چلے گا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ آپ میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے منطق لڑائی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہتر ہوں، میں سے کیوں سجدہ کروں؟ حالانکہ اپنے مقام پہ آئے گا کہ آگ جو ہے یہ مٹی سے بہتر نہیں ہے، اس پہ بڑی تفصیلی بحث ہے، لیکن ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ خاک جو ہے مٹی یہ تعمیری مادہ ہے، اور آگ جو ہے یہ تخریبی مادہ ہے۔ آگ جلاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں کو آگ لگ جائے تو جل کے بھسم ہو جاتی ہے، اور مٹی جو ہے یہ ریزہ ریزہ جوڑ کے عمارتوں کو بناتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم، آدم کی طرف، الہ آدم یعنی قبلہ آدم کو بناؤ، سجدہ میرے لیے کرو۔ آج بھی قبلے کی طرف لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ سوال اٹھتا ہے کہ ابلیس کیا فرشتوں میں سے تھا؟ اس پہ تفصیلی مباحث ہیں، ہر تفسیر نے تقریباً اسے اٹھایا کہ آدم جو ابلیس تھا یہ فرشتوں میں سے تھا۔ فرمایا نہیں، یہ اصل میں تو جنات میں سے تھا، پھر آیا فرشتوں میں آباد ہوا اور بڑا مقام اس نے پایا کہ سردار بن گیا فرشتوں میں، اور سرداری کرتا رہا، لیکن اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی نے، ایک سجدے کے انکار نے اس کے ہزاروں سال کی عبادت کو گرا دیا اور اسے مردود بنا دیا۔ سجدے سے جو چیز ملتی ہے اصل میں کیا ہے؟ عاجزی۔ اگر کوئی آدمی سجدہ کرتا رہے لیکن اس کے اندر سے جو تکبر ہے، نخوت ہے، غرور ہے، فخر ہے، وہ نہیں نکلتا، تو اسے کہیں وہی تکبر اور غرور پھر اسی صف میں نہ جا کھڑا کر دے جس میں ابلیس کھڑا ہے۔ تو اپنے اندر سے فخر مٹائیے، غرور مٹائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مقام اور شان بتایا لوگوں کو، تو کیا فرمایا؟ انا سید النبیین ولا فخر، میں انبیاء کا سید، انا امام الرسل، میں رسولوں کا امام، ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر،
انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان، نام انسان کا جو ہے اول سے لے کر آخر تک، آدم سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک، نام انسان انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد میں کوئی بھی ہے میں ان سب کا سربراہ، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جھنڈا حمد کا میرے ہاتھ میں ہو، 1.25 انبیاء اور صحابہ اور متقین اور شہداء اور صالحین اور ساری امتیں میرے پیچھے ہوں۔ جب انبیاء بڑے بڑے سردار اور سید اور بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان، بڑے بڑے علم والے لوگ اور بڑے حسن و جمال والے، اقتدار والے، سارے بادشاہ ہیں، مالدار، سب میرے پیچھے ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں وَلَا فَخْرَ، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ فخر کرنا نہیں ہے، تکبر کرنا نہیں ہے، غرور کرنا نہیں ہے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور کیا کیا؟ تکبر۔ اللہ جل شانہ کو 4 چیزیں ناپسند: شرک، ظلم، اللہ سے دعا نہ مانگنا اور تکبر۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وَصَارَ، کانا بمانا سارا ہے، مدارک نے لکھا ہے، دیگر تفاسیر نے بھی اس پہ بحث کی ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، تو یوں معنی بھی کر سکتے ہیں۔ وَصَارَ، یا ہو گیا کافروں میں سے، ان لوگوں کے علم میں جو کہ اس کی پہلی اصلیت کو نہیں جانتے تھے، پہلے اس کی اصلیت کو نہیں جانتے تھے۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم، و آدم، اسکن، آپ رہیے، انتا وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وَقُلَا، دونوں کھائیے، منہا، اس سے، رغدن، ہر چیز، وافر، جہاں سے چاہیے، جتنا چاہیے۔ معتزلہ نے کہا ہے کہ جنت زمین میں تھی، آرمینیا اور آذربائیجان میں، یعنی وہ اس جنت کے قائل نہیں۔ حیث شئتما، جہاں سے چاہو، جتنا چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حنطہ، گندم۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ اس سے 4 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یعنی وہ اقوال ہیں اس میں: گیہوں، انگور، انجیر اور ترنج۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اب ہو جائیں گے زیادتی کرنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، صَرَفَهُمَا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ، قرطبی نے لکھا ہے کہ انہیں پھیر دیا، جس اطاعت پر تھے اس اطاعت سے نکال دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا، بہلایا ان کو، پھسلایا ان کو، ڈگمگایا ان کو، مختلف معنی کیے گئے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان جنتوں سے، نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیسے نکل آئے؟ مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المؤمن یخدع بالیمین، مومن کو قسم سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور قرآن نے ذکر کیا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے انہیں کیا کیا؟ قسمیں اٹھائیں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، مجھے دیکھیے نا، مجھے دیکھیے، میں نے یہ میوہ نہیں کھایا تب تو اللہ نے مجھے جنت سے باہر نکال دیا، اگر تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو یہ والا کھاؤ، یہ والا کھاؤ۔ لگا اس سے تو اللہ نے منع کیا ہے، اور ہم نے کب کہا یہی کھاؤ، اس قسم کا دوسرا وہاں ہے، وہاں سے کھا لو۔ بہلایا
قاسمہما انہیں قسمیں اٹھائیں، اور مومن قسم سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ المؤمن غر کریم، سادہ ہوتا ہے، لیکن لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک سوراخ سے مومن 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ فاخرجہما مما کانا فیہ، وقلنا ہم نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، بعض تمہارے بعض کے لیے کیا مراد ہے؟ 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک شیطان انسانوں کے لیے، انسان شیطانوں کے لیے دشمن، یا بعض انسانیت کے لیے دشمن ہے، اس طرح کہ آج اظہر من الشمس سے یہ بات سمجھنا۔ اب جو کچھ بھی ہوا تو اللہ جل شانہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کی تقدیر سے ہوا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، آدم نے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آدم نے ہمیں جنت سے نکال دیا، دیکھو نا کتنا ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ او بھائی، اللہ جل شانہ نے جب آدم کو پیدا نہیں کیا تھا تو کیا فرمایا فرشتوں سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کب کہا انی جاعل فی الجنت خلیفہ؟ کہ میں جنت میں اپنا نائب بھیج رہا ہوں، یہ تو نہیں کہا، یہ تو ایک ترتیب تھی، اس ترتیب پہ اللہ جل شانہ نے اسے زمین پہ اتارا، لیکن زمین پہ اتارنے سے پہلے اللہ جل شانہ نے اسے دوست اور دشمن کی پہچان عملی طور پہ کروا دی، کہ دوست اللہ ہے، دوست فرشتے ہیں، اور شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے۔ اب زمین پہ جاؤ، خلافت سنبھالو، اور دوست اور دشمن کی تمیز رکھو۔ بار بار بتایا، قرآن کریم میں بھی بار بار آتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، فازلہما الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، یہاں بھی بتایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، ابلیس، شیطان۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے ہے فی الارض زمین میں، مستقر جائے قرار، و متاع الی حین، اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک، متعین وقت تک، وہ اللہ جل شانہ کے علم میں۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ آدم علیہ السلام نے حاصل کیے اللہ جل شانہ سے کلمات سیکھے، فتاب علیہ، اللہ نے مہربانی کی، اس نے دعا مانگی۔ دوسری جگہ ذکر ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فتاب علیہ، اس پہ توبہ کی، مہربانی کی اللہ نے، انہ هو التواب الرحیم، اللہ جل شانہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا، قلنا ہم نے کہا اہبطوا اترو، منہا اس سے، جمیعاً سارے کے سارے، جمیعاً سے کون مراد ہے؟ جمع، اہبطوا کا صیغہ بھی جمع کا ہے، تم سارے اترو، یا تو مراد یہ ہے کہ شیطان کو بھی کہا اور انسان کو بھی، اور انسان 2 تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور اس کے ساتھ شیطان کو بھی مخاطب کیا گیا کہ اب تم سارے اترو زمین میں۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا حمل تھا، ٹھہرا ہوا تھا، تو اس بچوں سمیت کہا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، سارے کے سارے اترو۔ یہ تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ خلیفہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کہا کہ زمین پہ اترو، یہ عتاب اور سزا کی وجہ سے نہیں کہا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب آئے تمہاری طرف میری جانب سے، ہدن ہدایت کا پیغام، فمن تبع ہدایہ، جس نے میری ہدایت کی تابعداری کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، تکذیب کی، بآیاتنا، ہمارے آیات کے ساتھ، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں۔
وآخر دعواي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف المرسلين محمد وعلى آله أجمعين وأصحابه الغر الميامين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورحمة